نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 4 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ زمزم کا چشمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا اور چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب ان کے تھیلے کی کھجور اور مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا اور بھوک و پیاس کی وجہ سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا دودھ خشک ہو گیا تو بچہ بھوک کے مارے بلبلانے لگا۔ ادھر حضرت ہاجرہ بے چین ہو کر پانی کی تلاش میں صفا و مروہ پہاڑی پر چکر لگانے لگیں۔ جب 7ویں چکر پر مروہ پہاڑی پر پہنچی تو غیبی آواز سنائی دی تو سمجھ گئیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص بات ظاہر ہونے والی ہے۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ جبرائیل امین تشریف فرما ہیں اور انہوں نے زمین پر اپنی ایڑی مار کر پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ بہتے پانی کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا زمزم، یعنی رک جا۔ اسی دن سے اس کا نام زمزم ہو گیا۔ اگر حضرت ہاجرہ اس پانی کو نہ روکتی تو وہاں پانی کی نہر جاری ہو جاتی۔ یہ چشمہ ہزاروں سال تک بند پڑا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خواب کی رہنمائی سے اس کنویں کی کھدائی کی تو صاف ستھرا پانی نکل آیا۔ اس دن سے آج تک اس کا پانی ختم نہیں ہوا، جبکہ ہر وقت مشینوں سے پانی نکالنے کا کام جاری ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ زخمی پیر کا اچھا ہو جانا۔ کعب بن اشرف یہودی کے قتل کے موقع پر زید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پیر پر تلوار کا زخم آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا مبارک تھوک ڈال دیا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ میقات سے احرام باندھ کر گزرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بغیر احرام باندھے ہوئے میقات سے نہ گزرے۔ فائدہ خانہ کعبہ سے کچھ فاصلوں پر چند جگہیں ہیں جہاں سے احرام باندھتے ہیں، انہیں میقات کہا جاتا ہے۔ یہاں سے گزرتے وقت مکہ سے باہر رہنے والوں پر احرام باندھنا لازم ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ احرام سے پہلے خوشبو لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام سے پہلے اور احرام کھولنے کے بعد خوشبو لگایا کرتی تھی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ سورہ ملک کی تلاوت مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سورہ قرآن شریف میں ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اس نے ایک شخص کی شفاعت کی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو گئی، اور وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ لعنت کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کسی پر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر زمین پر اترتی ہے لیکن زمین کے دروازے بھی اس سے پہلے بند ہو جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں جاتی ہے، لیکن جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو جس پر لعنت کی گئی ہے اگر وہ لعنت کے لائق ہوتا ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ اس کے لائق نہ ہو تو وہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے اور خود اسی پر لعنت پڑتی ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں دھوکہ کھانے والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ میں ڈال دیا تھا، چنانچہ آج ہم بھی ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بھلائے بیٹھے تھے کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا کھلم کھلا انکار کرتے تھے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ دوزخیوں کا سب سے ہلکا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور اس کی ڈوریاں آگ کی ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ شیطان اور نظر بد سے بچنے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما پر ان الفاظ سے دم کیا کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔
ترجمہ: میں اللہ کے کامل اور پورے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر شیطان سے اور زہریلی چیز سے اور نظر بد سے جو لگنے والی ہو۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت: اللہ کا واسطہ دینے والے کو رد مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پناہ مانگے اسے پناہ دے، اور جو آدمی تم سے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے اسے دے دو، اور جو شخص اللہ کے نام پر امن طلب کرے اسے امان دے دو، اور جو شخص تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو تم اس کا بدلہ دو، لیکن اگر تم اس کا بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ تو اس کے لیے دعا ہی کرو، یہاں تک کہ تم کو اطمینان ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔